یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پیشہ ور بھکاریوں کا اتنا راج ہے کہ جو بیچارے حقدار ہیں، سفید پوش ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاری لے جاتے ہیں، مانگنے والے لے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر سمجھدار آدمی اس بات سے واقف ہے کہ مانگنے والوں کی باقاعدہ پوری ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کی پوری گینگز بنی ہوئی ہیں، پورے گروپس بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ایریاز اور علاقے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ اس ایریے کے اندر اس نے مانگنا ہے، اس ایریے کے اندر اس نے مانگنا ہے، اس ایریے کے اندر اس نے مانگنا ہے۔ وہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ایریے کے اندر جو ہے نا، ان کی فقیروں کی جو ٹیم ہے، وہ ایک خاص ایریا ہے یا کچھ چوک ہیں سمجھ لیں، اس ایریے کے اندر اگر کوئی مطلوبہ رقم حاصل نہ کر سکے نا تو اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اسلام آباد میں کیپٹل آف دا پاکستان، کیپٹل میں جب رہو گے تو تمہیں اتنی دیہڑی لگانی چاہیے۔ تو یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ دن میں جب بھیس بدل کر آتے ہیں تو ان کا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے، اور شام کو یہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے گھر جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنے خیرات اور اللہ کی راہ میں جو ہم نے خرچ کرنا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو سفید پوش اور حقدار لوگ ہیں وہ جوں کی توں رہ جاتے ہیں، مانگتے نہیں کسی سے، ہم کہتے ہیں ہم نے دے دیا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پیشہ ور مانگنے والے، جو گاڑی کا دروازہ آپ کو بتا کے نا عورتیں مانگ رہی ہوتی ہیں اور بندے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہم کرتے ہیں دے کر۔ ہم اگر ان کو دینا چھوڑ دیں نا تو ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور یہ کم از کم کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار بس مانگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ نکال کے، گاڑی میں باقاعدہ پیسے ہم نے چینج رکھی ہوئی ہوتی ہے، پیسے رکھے ہوتے ہیں، گاڑی کا دروازہ جب جو ہی ناک کرتا ہے تو ہم فوراً شیشہ نیچے کر کے ہم کہتے ہیں یار اس کو بھاگ رہے۔ کبھی بھی نہ دیں، اس سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی آپ پیشہ ور بھکاریوں کو اگر ان کے اس غلط کام پر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب یا آپ کو یہ مال خرچ کرنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس کا الٹرنیٹ آپ کو بتاتا ہوں، ایک اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کوئی کام لگایا اور کسی مزدور کو لے کر کے آئے ہیں، مزدور لے کے آئے ہیں، اب سارا دن اس نے کام کیا، اس کی جتنی دہاڑی آپ سے طے ہوئی ہے آپ نے اس کو دے دی ہے، اب کچھ ایکسٹرا پیسے اس کو دے دیں۔ اب یہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، یہ مانگنے والا نہیں ہے، اب یہ کسی کا حق دبانے والا نہیں ہے، یہ محنت کرنے والا ہے، اس کو دیں، ایکسٹرا دے دیں۔ کسی ٹیکسی والے کو آپ نے ہائر کیا، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ بیٹھ کے گئے ہیں اور جا کر 500 روپے اس کا بنتا ہے، آپ 1000 روپے نکال کے اس کو دے دیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوگی اور اس کے دل سے ایسے دعائیں نکلیں گی کہ آپ کو کہنے نہیں پڑے گا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا۔ اسی طرح جو لوگ آپ کے پاس ملازم ہیں، آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کا کوک ہے، آپ کے سرونٹ جو بھی آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ کے آفس میں آپ کے ماتحت ہیں، آپ چپ کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں جو پیشہ ور نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، مانگنے والوں کو پیسے دینا بند کر دیں۔ یہ پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں، یقین کریں انہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو حقدار ہے اس تک پیسے نہیں، اس کا حق نہیں پہنچتا۔ تو پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں، اور سفید پوش لوگوں کی جو محنت کش ہیں، جو خون پسینے کی کمائی سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ سخت سردی کے موسم میں رکشہ چلانے والے کو روک کر آپ نہ بھی بیٹھیں تو 100 روپیہ اس کو پکڑا دیں، کہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے رکھ لو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 1000 پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے ہیں نا، وہ ایک طرف، اور یہ 100 روپے اگر آپ نے کسی رکشے والے کو دے دیا جو سردی میں، سخت سردی میں رکشہ چلا رہا ہے، ہاتھوں پہ دستانے بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں، گلوز، تو اگر آپ اس کو 100 روپے دے دیں گے تو وہ سارا دن سوچتا رہے گا، کیونکہ یار مجھے کسی بندے نے ایسے روک کے کہا کہ یہ 100 روپے رکھ لو، وہ تو لے گا ہی نہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے مانگنے والا۔ اور اگر ایسے نہ ہی
آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو کبھی آپ جب رکشے پہ بیٹھیں اترے تو اس کو 500 روپے دے دیں، کہیں کہ بھائی یہ آپ 500 روپے رکھ لیں، وہ کہے گا میرے 10 روپے بنتے ہیں، 20 روپے بنتے ہیں اور مجھے 500 روپے، سارا دن نہیں بلکہ شاید ساری زندگی یاد کرے گا کہ یار ایک بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے مجھے 500 روپے نکال کے دے دیا تھا، کتنا خوش ہوگا، کتنی دعائیں دے گا۔